رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم، رمضان كريم كريم كريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال تعالى في مقام آخر: ومن دونهما جنتان. صدق اللہ العلی العظیم. بزرگان محترم اور معزز سامعین کرام، 24ویں روزے کو آپ حضرات کی خدمت میں 24ویں پارے کی سورہ مومن کی تفسیر بیان کی گئی تھی. اس کے بعد حضرات علماء کے بیانات، آج کے حالات کے اعتبار سے جو لاک ڈاؤن ہو گیا ہے اس کی وجہ سے بعض حضرات مساجد کو آ نہیں سک رہے ہیں، تو ان کے فائدے کے لیے شب قدر کے عنوان پر اور اسی طریقے سے عید الفطر اس لاک ڈاؤن میں کیسے منائیں، پھر صدقہ فطر کے فضائل ما مسائل وغیرہ حضرات علماء کے بیانات کی وجہ سے 2-3 دن تفسیر نہیں کی گئی تھی. لہذا آپ حضرات کی خدمت میں آج 25ویں پارے سے مختصر اس پاروں کے اندر جو صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا کیا چیزیں بیان فرما رہے ہیں، تفصیل میں جائے بغیر مختصر آپ حضرات کی خدمت میں ان صورتوں کا تعارف یا ان صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر کیا کیا چیزیں بیان فرمائی ہیں اس کو میں بیان کر دیتا ہوں. پھر اس کے بعد آیت کریمہ جو آپ کی خدمت پہ پڑھی گئی ہیں اس کی تفسیر بیان کر دیتا ہوں. معزز سامعین کرام، جو آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات بیان کی گئی کہ 25ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل 5 صورتیں بیان فرما رہے ہیں. پہلی صورت یعنی حامیم سجدہ جو بقیہ حصہ تھا اس کا یہاں سے آغاز کیا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد سورہ شورا کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. پھر اس کے بعد سورہ زخرف کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. پھر اسی طریقے سے اس پارے کے اندر سورہ دخان کو اللہ نے بیان فرمایا. پھر اس کے بعد اس پارے کا اختتام سورہ جاسیہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. اور سورہ جاسیہ کو جو 2 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیان فرما رہے ہیں، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، جی یہ جو 2 آیتیں ہیں اس کے بھی بڑے فضائل حضرات علماء نے بیان فرمایا ہے. پہلے جو آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات بیان کی گئی کہ حامیم سجدے کے سلسلے میں کہ بقیہ حصہ جو بیان کیا گیا ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ ہی عالم الغیب ہیں اور اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اسی طریقے سے حمل میں جی کیا چیز ہے ماں کے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اور اسی طرح سے وضع حمل کب ہوگا اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. تو لہذا ان تمام چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے.
پھر اس کے بعد سورۃ الشورى بیان کی گئی ہے. اس کے اندر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام خزانوں کے مالک ہونے کو لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا. پھر اس سورت کے اندر دوسرا مضمون جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ اللہ کی قدرت کی بہت سے نشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے. چنانچہ بارش کا نزول، آسمان و زمین کی تخلیق، جانوروں کی پیدائش، سمندر کی پیٹھ پر کشتیوں کا چلانا وغیرہ وغیرہ نشانیاں قدرت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بیان فرمایا. پھر اسی طریقے سے اولاد دینے کی طاقت صرف اور صرف اللہ ہی کو ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. اور اسی طریقے سے صرف لڑکی کا دینا یا جسے لڑکا دینا یا جسے دونوں دینا یا کسی کو بانجھ رکھنا، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان فرمایا. پھر اس کے بعد سورہ زخرف شروع ہوتی ہے. اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض اہم باتیں بیان فرمائی ہیں. نمبر 1، گزشتہ اقوام کا اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرنا اور وقت کے نبی کی تکذیب کرنا، اس کو بیان فرمایا. پھر اس کے بعد دوسرا مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم اور فرعون کا واقعہ قدر تفصیل بیان فرمایا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جنتیوں اور جہنمیوں کا بیان فرمایا ہے کہ یہ دونوں اپنے اپنے ٹھکانوں میں کس طرح زندگی گزاریں گے. جنتی کس طریقے سے عیش و عشرت میں زندگی گزاریں گے اور جہنمی کس طریقے سے سختیوں میں ایام گزاریں گے، اور اسی طریقے سے چیخیں گے، چلائیں گے، اور ان کو کھانے کے لیے کیا کیا دیا جائے گا، زقوم وغیرہ. یہ تمام چیزیں اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے. اس کے بعد سورہ دخان کا آغاز فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی باتیں ارشاد فرمائی ہیں. سب سے پہلے قرآن کریم کے نزول کا بیان شروع ہی سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا. حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. لیلہ مبارکہ سے مراد وہی ہے، شب قدر بھی مراد دیا گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ نزول قرآن کس رات میں ہوا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. پھر اس کے بعد شب قدر کا تذکرہ، اس میں تمام مضبوط امر کا فیصلہ ہوتا ہے. تمام اللہ تبارک و تعالیٰ فیہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر فیصلے فرمائیں گے، اس کا تذکرہ بیان فرما رہے. پھر اس کے بعد تیسرا مضمون اس صورت کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ اہل مکہ کی ہٹ دھرمی اور نبوت کی نشانی دیکھنے کے باوجود بھی اپنے کفر پر اڑے رہنا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. پھر اس کے بعد ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز میں حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے سے سمجھایا، لیکن اس کے باوجود بھی جو انہوں نے کفر پر اڑے رہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کے اندر بیان فرمایا. پھر اس کے بعد آخری میں اس سورت کے اندر شجرہ زقوم کا بیان فرمایا اور یہ فرمایا کہ یہ زقوم کا درخت جو خاردار ہوتا ہے یہ مجرموں کا کھانا ہوگا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے آخری میں بیان فرمایا. پھر اس کے بعد سورت کا اختتام اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کا تذکرہ بیان کر کے یہ سورت ختم فرمائے. پھر اس کے بعد سورہ جاسیہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز فرمایا. اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے مضامین اور بہت اہم باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرمائی. سب سے پہلا مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر جو بیان فرمایا ہے وہ اللہ کی نشانیوں کا تذکرہ ہے، یعنی آسمان، زمین، انسان، جاندار، دن رات وغیرہ کا آنا اور جانا، بارش کا برسانا، ہواؤں کا بھیجنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی بہت ہی بڑی عظیم الشان نشانیاں ہیں. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورت کے اندر بیان فرمایا. پھر اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر مضامین پہ اس کے اندر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی آیات کا مذاق جو اڑانے والے تھے قیامت کے دن فراموش ان کو کر دیا جائے گا اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، ان سے نظر کو ہٹا لیں گے. اس کا بھی تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان فرمایا. یہ گویا کہ 25ویں پارے کی سورتوں کا
خلاصہ اور لب لباب آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 26واں پارہ اس کا آغاز فرما رہے ہیں، اور 26ویں پارے میں بھی کل 6 صورتیں یا 6 حصے اللہ نے بیان فرمائے۔ سب سے پہلا سورۃ الاحقاف ہے، دوسری سورۃ سورہ محمد ہے، تیسری سورۃ سورہ فتح ہے، چوتھی سورۃ سورہ حجرات ہے، پانچویں سورۃ سورہ قاف ہے، اور چھٹویں سورہ ذاریات ہے جو اس کا ابتدائی حصہ، پھر اس کا انتہائی بقیہ حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 27ویں پارے میں اس کا آغاز فرما رہے ہیں۔ اب آپ حضرات کی خدمت میں جو 5 صورتیں یا 6 صورتیں جو بیان کی گئی ہیں اس کا مختصر اشارتاً آپ کی خدمت میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی صورت جو آپ کی خدمت میں بیان کی گئی سورہ احقاف ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی باتیں اپنے بندوں کو ذکر فرمائی ہیں۔ پہلا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 2، حمل کی اقل مدت یعنی حمل کی کم سے کم مدت اس کا بیان فرمایا ہے، اور یوں کہا کہ 6 ماہ ہے یہ کم سے کم مدت ہے اور اس کی تفصیل قرآنی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پھر تیسرا مضمون جو اس صورت کے اندر بیان فرمایا، قوم عاد کی شرارتوں اور ان پر آنے والے عذابات کا اللہ نے تذکرہ کیا، اور ان پر ایسی ہوا چلائی کہ اس نے سب کو تہ و بالا کر دیا، یعنی ان کا قصہ ختم کر دیا، تباہ برباد کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جنوں کے ایمان لانے اور اپنی قوم میں داعی کی حیثیت سے کام کرنے کا بیان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد سورہ محمد کا آغاز فرمایا۔ سورہ محمد کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف چیزیں بیان فرمائی۔ جنت کی مثال بیان کی گئی ہے، اس میں ایسی نہریں ہوں گی جس کا پانی کبھی گدرا نہ ہوگا، دودھ کی الگ نہر ہوگی جس کا کبھی مزہ نہیں بدلے گا، شراب کی نہر ہوگی، اور اسی طرح سے شہد کی نہر ہوگی، ہر قسم کے اس کے اندر پھل وغیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد دوسرا مضمون جو اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، آدمی جب مال پا جاتا ہے یا سرداری یا منصب کا مالک ہو جاتا ہے تو رشتے کو نہیں نبھاتا ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر انداز میں تذکرہ بیان فرمایا۔ پھر تیسرا مضمون اللہ اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اعمال کی بربادی کا ذریعہ بیان فرمایا ہے، تو اس پر اللہ نے سورہ محمد کو ختم فرمایا۔ پھر اس کے بعد سورہ محمد کے بعد سورہ فتح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس میں بھی بہت ہی قیمتی اور بعض اہم باتیں بیان فرمائی۔ سب سے پہلے اس صورت میں فتح مبین بیان فرمایا ہے، اور اس سے مراد حضرات مفسرین نے بیان فرمایا ہے 2 قول مراد لیے گئے ہیں۔ پہلا قول صلح حدیبیہ مراد ہے، اور دوسرا قول فتح مبین سے مراد فتح مکہ مکرمہ ہے، جیسا کہ حضرات مفسرین نے تفسیر کی کتابوں کے اندر بیان فرمایا ہے۔ دوسرا مضمون اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی تعظیم اور توقیر اور مدد کرنے کا بیان اللہ نے بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد تیسرا مضمون صلح حدیبیہ کے بعض حالات کو اللہ نے بیان فرمایا۔ چوتھا مضمون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا تذکرہ بیان فرمایا کہ آپ مسجد حرام کی زیارت کریں گے، اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں اشارہ فرمایا۔ اور 5ویں بات جو اہم بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر، اس صورت کے اندر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جو بعض ان کے عمدہ صفات ہیں اس کو اللہ نے بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیعت رضوان وغیرہ کو بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد اس صورت کا اختتام فرمایا۔ پھر اس کے بعد سورہ حجرات کا آغاز فرمایا، اور سورہ حجرات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مضامین بیان فرمائے۔ پہلا مضمون نبوت و رسالت کو بیان فرمایا۔ نمبر 2 جماعتوں کے درمیان اختلاف کی اگر صورت پیش آ جائے تو اصلاح کی کیسے کوشش کرنی چاہیے، بغاوت کرنے والی جماعت کے مد مقابل کیسے کھڑے ہونا چاہیے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تیسرا مضمون سماج میں اور اسی طریقے سے سوسائٹی میں تباہ کرنے والی جو بعض صفات ہیں، جیسے بدگمانی ہے، اور اسی طرح سے مذاق ہے، برے القاب ہیں، بدزنی ہے وغیرہ، اور غیبت ہیں وغیرہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد سورت کو ختم فرمایا۔ سورہ قاف کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور سورہ قاف کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مضامین بیان کرتے ہوئے پہلا مضمون اللہ نے بیان فرمایا قیامت کا بیان، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، اور
कैसे जिंदा उठाया जाएगा उसका अल्लाह तबारक व तआला ने बेहतरीन अंदाज में खाका खींचा है। फिर उसके बाद दूसरा मजमून अल्लाह तबारक व तआला ने कौम नूह, असहाबुर रस और समूद और आद, फिरऔन वगैरह का तस्करा अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तसर अंदाज में बयान फरमाया। फिर तीसरा मजमून जी जहन्नम की कुशादगी और जन्नत की कुर्बत का अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया। फिर चौथा मजमून अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर बयान फरमाया आखिरत के मैदान में किस तरह जी लोगों को लाया जाएगा और मुशरिकीन को कैसे अजाब में डाला जाएगा उसका अल्लाह तबारक व तआला ने नक्शा खींचा है। फिर उसके बाद सूरह ज़ारियात को अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया। जी इब्तिदाई हिस्से में अल्लाह तबारक व तआला हिसाब व किताब को अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमा रहे हैं। फिर उसके बाद मुत्तकियों के बाद सिफात को अल्लाह ने बयान फरमाया। फिर उसके बाद बकिया हिस्सा 27वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया। और 27वें पारे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह ज़ारियात का जो बकिया हिस्सा बयान फरमाया है इसमें फिरऔन और उसके अहलकारों के जी दरबार में डूब जाने और कौम आद के हवा की नज़र के जाने वगैरह वगैरह को अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर बयान फरमाया। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह तूर को बयान फरमाया। फिर सूरह तूर के बाद सूरह नज्म को बयान फरमाया। फिर सूरह नज्म के बाद सूरह कमर को अल्लाह ने बयान फरमाया। सूरह कमर के बाद सूरह रहमान को बयान फरमाया। फिर इस सूरह 27वें पारे के अंदर सूरह रहमान के बाद सूरह वाक़िया को अल्लाह ने बयान फरमाया। फिर इस 27वें पारे की आखिरी सूरत सूरह हदीद को अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाकर जी इस पारे का इख्तिताम बयान फरमाया। तो लिहाजा मैं इन तमाम सूरतों की तफसील में जाए बगैर आपकी खिदमत में सूरह रहमान की 2 आयतें मैंने आपकी खिदमत में तिलावत की थी जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाते हैं वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। जी उस शख्स के लिए जो अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़े होने से हिसाब व किताब के लिए कल क़यामत के दिन जो डरा यानी अल्लाह का खौफ इख्तियार किया तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 2 जन्नतें अता फरमाएंगे, 2 बागात अता फरमाएंगे। अब उसकी क्या क्या सिफात थी आगे अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमा रहे ज़वाता अफनान फीहिमा ऐनानी तजरियान फीहिमा फाकिहतु व नख्लु व रुम्मान वगैरह उसके अंदर मेवे होंगे, उसके अंदर चश्मे होंगे और इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला उसके अंदर जी बहुत कसीर शाखें घने समरात को अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाएंगे। ये तमाम सिफात अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमा रहे। फिर उसके बाद चंद आयतें बयान करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आगे बयान फरमाया मिन दूनिहिमा जन्नतान कि इसके अलावा यानी इस जन्नत जो बागात जो दिए जाएंगे इससे कम दर्जे वाले 2 बागात अल्लाह तबारक व तआला दूसरे लोगों को अता फरमाएंगे। अब यहाँ सवाल ये है कि पहले जो 2 बागात का जिक्र फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने किसके लिए है और आगे जो 2 बागात का तस्करा फरमा रहे हैं वो किसके लिए है। तो हजरात मुफस्सिरीन ने बयान फरमाया है कि पहले जो 2 बागात होंगे ये ख़ास अल्लाह के बंदों के लिए होंगे जो सादिकीन होंगे, जो सालिहीन होंगे, जो आरिफीन होंगे, जो कामिलीन होंगे और इसी तरीके से अल्लाह के बरगुज़िदा बंदे होंगे। और आगे जो 2 बागात होंगे वो किसके लिए अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएंगे उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमा रहे हैं कि मिन दूनिहिमा जन्नतान। इसकी तफसीर में हजरात मुफस्सिरीन ने बयान फरमाया है कि ये 2 बागात जी जो पहले वाले बागात जो मिलेंगे उनसे कम दर्जे के होंगे ये आम्मतुल मुस्लिमीन के लिए होंगे। ये किसके लिए होंगे? आम्मतुल मुस्लिमीन के लिए होंगे। तो बहरहाल सूरह रहमान के जी अभी आयतों की तशरीह करूंगा। जी सूरह रहमान की आयतें हजरात उलमा ने बयान फरमाया है तकरीबन 70 पर 8 आयतें ही जी 70 पर 8 आयतें कुल इस सूरत के अंदर बयान की गई हैं। और इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने 31 मरतबा 31 यानी 30 पर 1 मरतबा फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान बयान फरमाया है। और ये इसलिए अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमा रहे हैं कि इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दुनियावी नेमतें भी अल्लाह ने बयान फरमाई हैं और उखरवी नेमतों की भी बयान फरमाई हैं और दोनों किस्म के अल्लाह तबारक व तआला ने मखलूक को पैदा फरमाया, जिन्नात को भी इंसान को भी। तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी दुनियावी नेमतों का तस्करा करके और उखरवी नेमतों का रूहानी नेमतों का तस्करा करके जिन्नात से भी मुखातब है और इसी तरीके से जी इंसानों से भी मुखातब होकर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान, तुम किन किन नेमतों के जी अपने परवरदिगार के झुटलाओगे और मुनकिर होंगे। तो लिहाजा हजरात उलमा ने
سورۃ الرحمن کے مکی اور مدنی ہونے کے سلسلے میں بھی اختلاف بیان فرمایا۔ بعض علماء مفسرین نے مدنی کہا ہے، بعض علماء مفسرین نے مدنی کہا ہے، مکی کہا ہے، لیکن جمہور مفسرین نے بیان فرمایا کہ مکی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت کی تو سارے انسانوں کے سامنے میں نے تلاوت کی تو سارے انسان خاموش بیٹھے رہے، اور جب میں نے اس سورت کو جنات کے سامنے پڑھا تو عدید 10 بزرگوں حضرات مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ جنات نے یہ جواب دیا لا شیئا، یہ کہا لا شیئا نعمکا، ربنا نکذب ولک الحمد۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، جو آپ نے ہمارے اوپر نعمتوں کا نزول فرمایا ہے، ہم ان نعمتوں میں سے کسی چیز کا انکار نہیں کرتے۔ لا شیء نکذب، ہم کسی چیز کا بھی انکار نہیں کرتے ہیں۔ وَلَكَ الْحَمْدُ، اے اللہ تمام خوبیاں، تمام حمد، تمام ثنا، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنات کو تبلیغ اور تعلیم جو دی ہے وہ مکہ المکرمہ میں دی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ میں اس کا نزول فرمایا، مکہ میں نازل فرمایا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب حضرات جنات کے سامنے اس تلاوت کو کی تو حضرات جنات نے اس کا جواب عربی کے اعتبار سے، عربی کے الفاظ جو میں نے ابھی بیان کی، اس طریقے سے جواب دیے۔ تو لہذا علماء نے، حضرات مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ اگر سورہ رحمان کو جب بھی پڑھے اور جب بھی آیت کریمہ پیش کی جائے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو یہ جملہ جو جنات نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ رحمان کو سن کر جو جواب دیا تھا، ہمارے لیے بھی حضرات علماء نے لکھا ہے کہ مستحب ہے کہ ایک مرتبہ یہ ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ لا شیء نعمکا ربنا نکذب ولک الحمد، یہ جملہ ضرور ادا کر لینا چاہیے۔ اس کی وجہ سے علماء نے بیان فرمایا ہے کہ ہم نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صورت کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو، جنات کو، انسانوں کے سامنے جو پڑھ کر سنایا ہے اس کا جواب ہے۔ بہرحال عزیزان محترم، یہ سورہ رحمان، اس کے فضائل حضرات علماء نے بے شمار بیان فرمائے ہیں۔ چند فضائل پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ سب سے بڑی فضیلت حضرات علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ سورہ رحمان اگر کوئی صبح شام پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس مقصد کے لیے اس نے پڑھا ہے وہ مقصد پورا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے صبح شام سورہ رحمان کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور ایک فضیلت حضرات علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر اللہ کی نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہمارے پر جو سائے فگن فرمائے ہیں، اگر بیٹھ کر میں اور آپ دنیا کی نعمتوں کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے اور اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جو دنیا کے اندر میں نے بارش کے قطرہ سے بھی زیادہ اور مٹی کے ذرہ سے بھی زیادہ اور شجر اور حجر کے اور درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ میں نے جو تم پر نعمتیں کا نزول فرمایا ہے، ایک نعمت کا بھی تم حق ادا نہیں کر سکتے، شکر ادا نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرما رہے ہیں اگر تم میرے نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ بے شمار اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر، آپ پر، پوری امت پر، پورے بندوں پر جو نزول فرما رہا ہے اس کا ہم شکر ادا قیامت تک نہیں کر سکتے۔ اگر اس کا شکر ادا کرنا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اگر کوئی سورہ رحمان کی تلاوت کرے گا تو ان نعمتوں کا شکر کا حق ادا کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم شب و روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان گنت نعمتوں کا نزول ہو رہا ہے، تو ہم ان نعمتوں کا شکر ادا اگر کرنا چاہیں تو کم سے کم دن میں ایک مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت کر لینی چاہیے۔ اور تیسری فضیلت حضرات علماء نے یہ لکھا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس سے اس شخص کو پکارا جائے گا جو سورہ رحمان کی تلاوت دنیا کے اندر کیا کرتا تھا۔
یا لڑکا ہو یا لڑکی ہو جی، یا عورت ہو یا مرد ہو، جو بھی دنیا کے اندر سورہ رحمان کی تلاوت کیا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت الفردوس سے پکار کر اس کو بلائیں گے اور اس کو بلا کر جنت الفردوس میں داخل فرما دیں گے۔ حالانکہ عزیز دوست بزرگوں، جنت الفردوس یہ جنتوں میں سب سے بڑی جنت ہے، اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہی ترغیب دی کہ اگر اللہ سے جنت مانگنا ہے تو جنت الفردوس کو مانگا کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دعا بھی سکھائی، یوں کہا اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اے اللہ میں آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے جنت الفردوس کی درخواست کرتی ہوں یا درخواست کرتا ہوں۔ مرد ہو یا عورتیں دونوں اسی طریقے سے دعا مانگ سکتے ہیں، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے جنتیں ہیں، جنت نعیم ہے، جنت خلد ہے، جنت بہت سے جنتوں کے نام ہیں، لیکن ان تمام جنتوں میں سب سے بڑی جنت اور تمام جنتوں کی سردار جنت الفردوس ہے۔ ایسی جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو داخل فرمائیں گے جو دنیا کے اندر سورہ رحمان کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور حضرات علماء نے ایک مجرب نسخہ یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اگر ہمارے لڑکے اور لڑکی کا کہیں رشتہ ہی نہیں ہو رہا ہے تو بہت ماں باپ پریشان حال ہیں، تو ان کے لیے بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر لڑکا یا لڑکی یا اس کے ماں باپ روزانہ ایک مرتبہ ہی صحیح سورہ رحمان کی اگر تلاوت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو رشتوں کے اندر رکاوٹیں ہوں گے اس کو دور فرما کر ان کا رشتہ بحال فرما دیں گے، فوراً ان کے رشتے آئیں گے اور ان کا نکاح اور ان کی شادی بیاہ ہو جائے گی۔ تو اس لیے عزیزان محترم، سورہ رحمان یہ بہت ہی اہم ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالحین کے لیے 2 جنتیں عطا فرمائیں گے، اس کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد عامت المسلمین کے لیے اس سے کم درجے کی جنت عطا فرمائیں گے، لیکن جو ادنا درجے کا ایمان والا ہوگا، جو ادنا درجے کا امتی ہوگا، اس کے لیے کیا جنت عطا فرمائیں گے؟ چنانچہ حدیث پاک کے اندر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جی پوچھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو ایک آدمی، ایک میرا بندہ جی جنت میں جانے سے رہ جائے گا اور جنت کے آس پاس ارد گرد وہ بیٹھا رہے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے اے میرے بندے، جی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے پوچھیں گے کہ اے میرے بندے جی تو کیوں یہاں بیٹھا ہوا ہے، کیوں تو جنت میں نہیں جا رہا ہے؟ عزیزان محترم جی، اور یہ کہیں گے اس بندے سے اے میرے بندے تو یہ بتلا کہ دنیا کے اندر اگر کوئی 4 بادشاہ کا نام تجھے یاد ہے تو ذکر کر دے۔ تو عزیزان محترم وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے 4 بندوں کا، 4 جو بادشاہ بندے تھے، 4 بادشاہوں کا تذکرہ کریں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کہیں گے کہ ان کی سلطنتوں کے بارے میں تم جانتے ہو، جی ان کی بادشاہت کے بارے میں جانتے ہو؟ تو عزیزان محترم وہ بندہ کہے گا اے اللہ میں ان کی سلطنت کو جانتا ہوں، بڑی بڑی بادشاہت تھی، بڑی بڑی سلطنت تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو میں نے ان کو نعمتیں، لذتیں عطا فرمائی تھی، کیا اس کو تم جانتے ہو؟ تو پھر بندہ اقرار کرے گا اے اللہ وہ بڑے لذتوں میں تھے، بڑی نعمتوں میں تھے، نعمتائے عظمیٰ میں تھے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے، جو 4 بادشاہیں جو ان کو حکومتیں ملی تھی، جو ان کو سلطنتیں ملی تھی، ان کو جو محلات ملے تھے، اس سے 10 گنا زیادہ بڑی جنت تجھ کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم یہ ادنا درجے کا امتی جس کو ادنا درجے کی جو جنت ملے گی وہ 4 بادشاہوں کی سلطنتوں کے 10 گنا بڑی جنت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جو صالحین ہیں، کاملین ہیں، عارفین ہیں، جو اللہ کے نیک برگزیدہ ہیں، جیسا کہ حضرات انبیاء ہیں اور حضرات شہداء ہیں، ان کو کتنی بڑی جنت ملے گی؟ تو اس کا جواب بھی
اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے جواب دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی جنت کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا قطر علی قلب البشر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے برگزیدہ صالحین اور اسی طریقے سے عارفین کو جو جنت عطا فرمائیں گے وہ ان کو جنت ایسی عطا فرمائیں گے کسی کے آنکھ نے نہیں دیکھا ہوگا، کسی کے کان نے نہیں سنا ہوگا، اور کسی انسان کے قلب کے اندر، دل کے اندر اس کا وہم و خیال تک نہیں گزرا ہوگا۔ ایسی بڑی جنت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے برگزیدہ صالحین کو عطا فرمائیں گے۔ بہرحال جب یہ جنت ملے گی تو عزیزان محترم حضرات علماء نے لکھا ہے کہ وہاں پر بعض علماء نے اور بعض صحابہ نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا ان بازاروں کے اندر یا ان جنتوں کے اندر، ان باغات کے اندر کیا بازار بھی لگیں گے؟ جیسا کہ روایت کے اندر لکھا ہے کہ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، جو جنت ہمیں ملیں گے، اللہ کے نیک بندوں کو ملیں گے، تو کیا ان جنتوں کے اندر بازار بھی ہوں گے؟ اس لیے کہ ہم نے سنا تھا کہ وہاں پر ہر چیز مفت ملتی ہے، وہاں پر خرید و فروخت نہیں کی جاتی ہے، تو لہذا کیا وہاں پر بھی جنت میں باغات ہوں گے یا بازار ہوں گے؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، اور اعلان کرنے پر جنت سے ان کو نکالا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا کہ باہر نکلو، اور باہر نکلنے کے بعد بازار لگے گا، لیکن بازار میں عزیز دوست بزرگوں وہاں پر ہر چیز مفت دی جائے گی، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ خرید و فروخت دنیا کے بازاروں کے اندر ہوتا ہے، اور وہاں پر جو من چاہے گا، جو جی چاہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہاں عطا فرمائیں گے، وہاں پر خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ جب بندے جنت کے باغات سے اور جنت کے بازار سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر عزیزان محترم علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کا دربار قائم ہوگا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے اعلان کریں گے کہ اب جنتوں سے نکلو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار لگے گا، اور وہاں پر کرسیاں فروکش کی جائیں گی، اور کرسیوں کے بارے میں حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ کوئی سونے کی کرسیاں ہوں گی، کوئی ہیرے جواہرات کے ہوں گے، کوئی چاندی کے ہوں گے، اور یہاں تک کہ کم درجے کی جو کرسی ہوگی اس کے آس پاس اللہ تبارک و تعالیٰ مشکیں ٹیلے لگا دیں گے، مشکل پہلے ہوں گے وہاں پر۔ یہ ادنا درجے کے جو امتی کو جنت ملے گی ان کی کرسیاں ہوگی۔ بہرحال جب تمام جنتی کرسیوں پر فروکش ہو جائیں گے، کرسیوں پر بیٹھ جائیں گے، تو اس وقت عزیزان محترم حدیث پاک کے اندر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کلام فرمائیں گے، سورہ رحمان کی تلاوت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ رحمان پڑھیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز اور لحن ایسی ہوگی کہ جو دنیا کی لحن ہے اور دنیا کی موسیقی ہے، دنیا کے جو گانے بجانے کی آواز ہے، اس کے سامنے یہ ہیچ ہوں گے، اور جنت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پڑھنے کی، سورہ رحمان پڑھنے کی جو تلاوت ہوگی سارے جنتی سنیں گے۔ پھر اس کے بعد جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے سن کر فارغ ہو کر پھر اس کے بعد آگے جائیں گے۔ تو علماء نے لکھا ہے عزیز دوست بزرگوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے کہیں گے کیا جنت تمہارے اعمال کے بدلے میں، تمہارے اعمال صالحہ کے بدلے میں، تمہارے ایمان کے بدلے میں، کیا جو دنیا کے اندر جو وعدہ کیا گیا تھا کیا تم کو پوری نعمتیں میں عطا نہیں کر دیا؟ تو عزیز دوست بزرگوں جنتی کہیں گے اے اللہ، اے الہ العالمین، آپ نے جو دنیا کے اندر ہمارے سے جو وعدہ کیا تھا ساری نعمتیں تو نے دے دیا، جنت دے دیا، جنت کی نعمتیں دے دیا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا کوئی نعمت اور باقی ہے؟ عزیزان محترم وہ کہیں گے کوئی نعمت باقی نہیں ہے، لیکن روایت کے اندر لکھا ہے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کے اندر بھی علماء کی ضرورت پڑتی ہے، جنت میں بھی علماء کی ضرورت پڑے گی۔ تو جنتی علماء سے پوچھیں گے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کافی ہوگی یا پوری مل گئی یا کوئی نعمت باقی ہے؟ تو عزیزان محترم جس طریقے سے آج ہم لوگ علماء سے رابطہ کرنے کے لیے شرماتے ہیں، علماء سے ہمارے کانٹیکٹ نہیں ہوتے ہیں، دنیا کے فلم ایکٹروں سے ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، کانٹیکٹ ہوتا ہے، لیکن علماء سے ہمارا کانٹیکٹ نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے عزیز دوست بزرگوں دنیا والے اور اسی طریقے سے بوڑھی عورتیں
سے ہمیں غلط گائیڈنگ کرتے ہیں، غلط رہنمائی کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہمارے مکتب میں نے آج ہی پوچھا بچیوں سے، جی ہمارے گھر والوں سے، انہوں نے کہا کہ ہماری دادی نے کہا، ہماری سکر دھگڑ دادی نے کہا، پکڑ دادی نے کہا 100 رکعتیں پڑھنا ہے، جی 26 سورتیں پڑھنا ہے، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، فلاں اس طریقے سے شب قدر کے اندر عزیز دوست بزرگو اس طریقے سے نماز پڑھنا ہے. یہ علماء سے رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے عزیز دوست بزرگو دنیا میں بھی ہم لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، آخرت میں بھی عزیز دوست بزرگو علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کے اندر اگر ہم نے علماء سے تعلق نہیں رکھا ہے تو قیامت کے دن بھی جہاں علماء کی ضرورت پڑے گی وہاں بھی ہماری رہنمائی کرنے کے لیے یہی بوڑھیاں ملیں گی اور یہ بوڑھیاں ہمیں جنت میں لے جائیں گی. اس لیے عزیزان محترم ہم دنیا کے اندر اچھے جید علماء سے تعلق رکھیں اور ان سے کانٹیکٹ رکھیں، ان سے روابط رکھیں، ان سے تعلقات رکھیں، تو دنیا میں بھی ہماری رہنمائی اور گائیڈنگ کریں گے، صحیح راستے پر لے جائیں گے، صحیح رہنمائی کریں گے. آخرت میں بھی وہاں ضرورت پڑے گی تو ہماری رہنمائی فرمائیں گے. تو لہذا علماء سے اور رابطہ کریں گے، علماء سے پوچھیں گے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کے اندر اور کوئی نعمت باقی ہے کیا؟ تو عزیزان محترم، برادران محترم، جی علماء رہنمائی کریں گے. ہاں بھی ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی عطا فرمائی ہیں، ایک اور نعمت باقی ہے. وہ کیا نعمت ہے؟ تو عزیزان محترم حضرات علماء فرمائیں گے، اللہ کی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ وہ اللہ کی دیدار باقی ہے. اس لیے کہ جنت کی ساری نعمتیں اللہ کی دیدار کے سامنے ہیچ ہوں گی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ جی اپنا جلوہ ڈالیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت فرمائیں گے، اللہ جنتی اللہ کی زیارت فرمائیں گے، دیدار فرمائیں گے، تو جنتیوں کی زبانوں سے یہ الفاظ جاری ہوں گے، اے اللہ میاں جی جتنی نعمتیں آپ نے ہمیں عطا فرمائی تھی جی آپ کی دیدار کے سامنے ساری ہے تھیں اور ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو اس لیے عزیز دوست بزرگوں یہ تمام نعمتیں کس کے لیے ملیں گی؟ جو جنت کے مستحق ہوں گی. اور جنت کن کو ملیں گے؟ جی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان الجنت جی حفت بالمکارہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جی ناگواریوں سے اور اسی طرح سے شاخ چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھیر لیا ہے. حضرات علماء نے پوچھا، جی حضرات محدثین نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ جنت کے مکارے کیا ہیں؟ مکارے مکرہ کی جمع ہے، اس کے معنی مکروہ چیز کے آتے ہیں، ناگوار چیز کے آتے ہیں، شوق جی جو طبیعت پر شوق گزرتی ہیں، یہ چیزیں ہیں. تو اس کی مثال حضرات علماء نے لکھا ہے کہ جس طریقے سے ایک بہت عالی شان محل ہے اور اس کے ارد گرد ایک بہت ہی خاردار باڑا ہے جی جسے ہم باڑی کہتے ہیں. عزیز دوست بزرگوں اس محل کے اندر داخل ہونے کے لیے ان کانٹوں کو ہٹا کر جی ہم اس جنت کے یعنی اس باغ کے اندر اور اس محل کے اندر جا سکتے ہیں. جب تک ہم اس خاردار کو اس کانٹے کی باڑی کو نہیں ہٹائیں گے ہم داخل نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے ارد عزیز دوست بزرگوں جی واجبات کو فرائض کو جی آڑ لگا دیے ہیں. جب تک ہم فرائض ادا نہیں کریں گے، واجبات کو ادا نہیں کریں گے، اور اسی طریقے سے بعض چیزیں ایسی بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حرام کر دی ہیں جی حالانکہ اس کو کرنے کے لیے جی چاہتا ہے، دل چاہتا ہے، من کرتا ہے، لیکن عزیز دوست اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے. جیسے مثال کے طور پر فلم دیکھنے کے لیے کان ترستے رہتے ہیں، گانے سننے کے لیے کان ترستے رہتے ہیں، نامحرم جی مرد پر عورتیں نگاہ ڈالنے کے لیے ترستی رہتی ہیں، نامحرم عورتوں پر مرد نگاہ ڈالنے کے لیے جی چاہتے رہتا ہے، آنکھ ترستی رہتی ہیں. لیکن عزیز دوست بزرگوں اگر وہ رک جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی جنت عطا فرمائیں گے جیسا کہ اللہ کا وعدہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ کے ڈر سے اور قیامت کے دن سامنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے ڈر سے، حساب و کتاب کے ڈر سے، جی حشر نشر کے ڈر سے اگر اس گناہ کو چھوڑ دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اگر یہ نہ ہو تو کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ اس سے کم درجے کے 2 باغات اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے. لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ اگر کہیں مجلس لگ رہی ہے وہاں پر اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے، کسی کی برائی ہو رہی ہے، کسی کی غیبتیں ہو رہی ہیں، تو عزیز دوست بزرگوں جی وضع قطع کے اعتبار سے بہت ظاہری اعتبار سے بہت ہی دیندار معلوم ہوتا ہے، دیندار
دیندار عورتیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن عزیز دوست بزرگوں جی جہاں پر برائی ہوتی ہے، غیبتیں شروع ہوتی ہیں، اچھے اچھے لوگ بھی، اچھے اچھے عورتیں بھی وہاں حصہ لینے لگتے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا غیبت پر۔ حضرت ربعی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، ان کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں کسی نے کسی کی غیبت شروع کر دی اور برائی شروع کر دی، تو ہمت کر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، اور اس کے بعد دوبارہ اس مجلس میں ان کو آنا تھا، وہاں پر ان کا کچھ کام تھا، ضروری تھا آنا، تو انہوں نے دوبارہ اس خیال سے آئے کہ شاید اب غیبت اور برائی ختم ہوگی جی، لیکن جیسے آ کر بیٹھے تو ایک ہی کلمہ، ایک ہی جملہ، ایک ہی بات غیبت کی ان کی کانوں کے اندر پڑ گئی، اور جیسے ہی یہ مجلس ختم ہوئی اپنے گھر گئے، تو جیسے ہی وہ رات میں سوئے تو رات میں جی کروٹیں لیتے رہے اور کروٹیں بدلتے رہے اور تڑپتے رہے جی، کئی گھنٹے گزر گئے، نیند آنے کو نہیں ہے، اور اچانک جب نیند آ گئی تو جیسے ہی نیند آ گئی تو نیند میں خواب میں ایک سیاہ فام ان کے سامنے آیا ہے اور کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا ہے جی یہ فلاں جی تش ہے، اس کے اندر گوشت ہے، اور گوشت بھی وہ سور کا گوشت تھا، خنزیر کا گوشت تھا، برے جانور کا گوشت تھا جی، اس کو وہ سیاہ فام جو شخص ہے کھانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو وہ بزرگ تابعی جو ربیع رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑا اللہ والے ہیں، انہوں نے کہا میں مسلمان ہوں اور مسلمان کے لیے برے جانور کا گوشت حرام ہے، میں نہیں کھاؤں گا، لیکن عزیز دوست بزرگوں اس نے زبردستی کر کے جی اس گلے کو گھونٹ دیا، اور یہ جیسے ہی اس نے گلے کو گھونٹ دیا تو عزیز دوست بزرگوں علماء نے لکھا ہے اور حضرت ربیع رحمت اللہ علیہ نے اپنا خود واقعہ بیان کیا ہے، میری نیند کھل گئی، آنکھ کھل گئی، میں بیدار ہو گیا، اور جیسے بیدار ہوا تو حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں بیٹھتا تھا، ایک روایت کے اندر لکھا ہے کہ 40 سال تک، اور ایک روایت کے اندر لکھا ہے کہ 40 دن تک جب بھی میں کھانے کے لیے بیٹھتا تو وہی برے جانور کی بدبو آتی، جس کی وجہ سے مجھے کھانا کھانے نہیں ہوتا تھا اور میں کھانے سے اٹھ جایا کرتا تھا۔ یہ ہے عزیز دوست بزرگوں غیبت کی شناعت، یہ ہے غیبت کی سزا۔ ایک کلمہ کان میں پڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جی ان کے کھانے کا مزہ جی 40 سال تک اٹھا لیا۔ اس لیے عزیز دوست بزرگوں جی غیبت بہت ہی شنی جی فعل ہے، بہت ہی برا فعل ہے، اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر گناہوں کے بارے میں اتنے سخت اور اتنے شنیع اور اتنے قبیح الفاظ استعمال نہیں فرمائے جتنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت کے بارے میں فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ جی فرما رہے ہیں جی تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا، تم اس سے ضرور کراہت کرو گے۔ تو اس لیے جی غیبت سے بچنی چاہیے اور کسی کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنے سے بچنی چاہیے۔ اس کی وجہ سے سارے اعمال بیکار ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ساری نمازوں پر پانی پھر جاتا ہے، اس کی وجہ سے جی سارے روزوں پر پانی پھر جاتا ہے۔ اسی لیے امام غزالی علیہ رحمہ نے جی یہ لکھا ہے کہ اگر روزے کی حالت میں اگر کوئی غیبت کر لیا تو اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حالانکہ بعض علماء کے نزدیک روزے کی حالت میں غیبت کرنے کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، لیکن امام غزالی علیہ رحمہ اتنا سخت فرماتے ہیں کہ اگر روزے کی حالت میں اگر کوئی غیبت کر لیا تو اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اس لیے روزے کی حالت میں ہم جہاں تک ہو سکے زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے، اور بے محابہ زبان کو نہیں چلانا چاہیے، اور جو زبان سے نکل جائے اس کو نہیں بکتے رہنا چاہیے۔ اس لیے عزیز دوست بزرگوں آپ تمام حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو، اللہ کی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الجنت حفت بالمکارہ، اور جہنم کے بارے میں فرمایا وحجبت النار بالشہوات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو خواہشات سے گھیر لیا ہے، خواہشات سے ڈھک دیا ہے۔ تو اس لیے عزیز دوست بزرگوں دل کے اندر خواہشات پیدا ہوں گے، دل کے اندر گناہوں کا داعیہ پیدا ہوگا، تو اس وقت ہم اللہ کا خوف اختیار کرتے ہوئے اگر اس سے بچ جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو خواص کے لیے 2 باغات کا وعدہ فرمائے وہ بھی عطا فرمائیں گے۔ عامت المسلمین کے جو 2 جنتیں اس سے کم درجے
کی وہ عطا فرمائیں گے، یا کم سے کم 4 بادشاہوں کی سلطنت سے 10 گنا بڑی جنت اللہ تبارک و تعالیٰ ادنا جنتی کو عطا فرمائیں گے۔ آخری میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس آج کے بیان کو سن کر، آج کی تفسیر کو سن کر اور سورہ رحمان کو ہمیشہ پڑھتے ہوئے، اس آیت کو پڑھتے ہوئے ہم پہلے درجے کے جنتوں کے مستحق بننے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت کا جو خواص کے بارے میں جو جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ساری امت کو عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، اب آپ حضرات کے سامنے شرعی مسائل اور ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ زکوٰۃ سے متعلق ہے، کرائے پر چلنے والی گاڑیوں پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن سال بھر ہونے کے بعد اگر آپ کے پاس نصاب کے برابر اگر رقم پہنچ جاتی ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ دوسرا مسئلہ، گھریلو استعمالی گاڑیوں، جانوروں وغیرہ پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اس کا جواب بھی وہی ہے جو پہلے میں دے دیا گیا کہ اگر سال بھر تک اگر اتنی رقم جمع ہوگی کہ آپ مالک نصاب ہو جا رہے ہیں یا نصاب تک پہنچ جا رہے ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ تیسرا مسئلہ، سامان تجارت پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ دکان کسی بھی قسم کی ہو، اگر اس کے اندر مال تجارت ہے تو اس کو حساب لگایا جائے گا کہ اگر نصاب تک اگر وہ مال پہنچ رہا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ 2.5% کے اعتبار سے نکالا جائے گا۔ چوتھا مسئلہ، عورتوں پر نماز عید ہے یا نہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ عورتوں پر جمعہ اور اسی طرح سے عیدین کی نماز نہیں ہے، لیکن آج کل لاک ڈاؤن چل رہا ہے تو اس میں حکومت کی طرف سے اور امیر شریعت کی طرف سے یہ ہدایت دی گئی ہے کہ گھروں کے اندر نماز عید ادا کر لے یا کم سے کم چاش کی نماز ادا کر لے۔ ہاں، اگر کہیں نماز یا گھروں کے اندر ہو رہی ہے تو وہاں پر مردوں کے پیچھے عورتیں اگر شریک ہو جائے تو ان کی نماز ہو جائے گی، لیکن مسجدوں میں عیدگاہ میں جا کر عورتیں عید کے دن اگر لاک ڈاؤن وغیرہ نہیں ہے تو وہاں اگر جا کر پڑھیں گی تو ان کی نماز نہیں ہوگی۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے، عید کی مبارکبادی عید مبارک کہہ کر دینا کیسا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ عید مبارک کہنا قرآن سے، حدیث سے، صحابہ سے، حضور سے ثابت نہیں ہے۔ پھر عید مبارک کیسا دینا چاہیے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ اپنے ساتھیوں کو اس طریقے سے دیتے تھے، تقبل اللہ منا و منکم، اس طریقے سے دینا چاہیے اور عید مبارک وغیرہ نہیں کہنا چاہیے۔ اور پانچواں مسئلہ یہ ہے، نماز عید سے پہلے اور بعد نفل نماز، اشراق، چاشت وغیرہ پڑھنا کیسا ہے؟ فقہا نے بیان فرمایا، اس کا جواب یہ ہے کہ عید سے پہلے ہو یا بعد میں نفل نماز، چاہے اشراق ہو چاہے چاشت ہو، پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجدوں میں صرف 5 افراد عملہ جو ہے نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے، بقیہ لوگوں کو چاشت وغیرہ پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو اس کے اعتبار سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے عید سے پہلے یا عید کے بعد، جیسا کہ عید کے بغیر نفل پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے بعد ایک آخری مسئلہ یہ ہے، کیا بیٹی زکوٰۃ کی رقم اپنے ماں باپ کو دے سکتی ہے یا نہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ بیٹی اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتی، اسی طریقے سے ماں باپ اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹوں کو نہیں دے سکتے۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے والوں کے حق میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام سامعین اور تمام ناظرین کو اللہ تبارک و تعالی بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم، رمضان كريم